ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولاي مولى الثقلين جد الحسن والحسين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقاله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات محمد وعلى سورہ جمعہ کی آیہ وافیہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، کہ وہ اللہ کے جس نے امیین میں رسول کو مبعوث برسالت فرمایا. رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اور جو اللہ نے اپنا رسول امیین میں بھیجا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا کام کیا ہے. آپ غور فرمائیے گا، اس کا کام یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اللہ اکبر، محسوس کیجئے گا ذرا قریب ہو کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کا کام یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر یہ نفسوں کو پاک کرتا ہے. یہ نفسوں کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر یہ کتاب خدا کی تعلیم بھی دیتا ہے اور تمہیں حکمت سے بھی نوازتا ہے. آپ غور فرمائیے گا، دیکھیے قرآن کے جملے ہیں، یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، لم یزل کے جملے ہیں جس کو کوئی زوال نہیں ہے. اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو امیین میں بھیجا ہے، بس یہی تھوڑا سا ایک فرق ہے. جو مفسر قرآن نے ترجمہ کیا ہے، دیگر افراد نے، انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ امیین سے خطاب رسول اللہ کو کیا، یعنی امی یعنی جاہل تھے رسول. اگر رسول جاہل تھے تو پھر اللہ کتاب کیوں دے رہا تھا؟ ہم نے غور نہیں فرمایا. اور جب کتاب دے رہا تھا تو یہ رسول قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ جب تلاوت کر رہا تھا، آپ میرے ساتھ ہو جائیے گا، دیکھیں شرف کا شہر ہے یہ، خدا کی قسم. جب تلاوت کر رہا تھا تو اس کا کمال یہ تھا کہ یہ تلاوت کر کے قرآن مجید کی آیتوں کی تمہارے نفسوں کو پاک کر رہا تھا. جو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے، جملہ نظر کرنا آپ کی خدمت میں، جو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے نسلوں کو پاک کر دے اسے محمد کہتے ہیں. ہائے ہائے، آپ نے غور نہیں فرمایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو قرآن مجید کی اگر ایک آیت بھی پڑھ دے تو نسلیں پاک ہو جائیں.
اب سوال ہم سے نہ کیجئے گا کہ ابو طالب کیسے تھے. ہائے 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 ہائے, ایک صلوات بھیجئے نا محمد والے محمد بواز ولد. جی, جس کا یہ مزاج ہو, جس کی یہ فطرت ہو, جس کی یہ تخلیق ہو, اگر وہ ایک آیت پڑھ دے تو نسلیں پاک ہو جائیں. اب اس ابو طالب کو ہمارا لاکھوں سلام کہ جس ابو طالب کی آغوش میں رسول نے پروان چڑھے ہیں. جو رسول نسلوں کو پاک کر سکتا ہے تو کیا وہ ابو طالب کو پاک نہیں کرے گا؟ ہائے ہائے, آپ غور فرما رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد بواز بلند. اللہ اکبر. پھر اعتراض یہ ہے کہ رسول پڑھے نہیں ہیں. جب پڑھے نہیں ہیں تو پھر قرآن کیسے پڑھ لیا؟ جب قرآن پڑھا ہے, توجہ فرمائیے, غور کیجئے گا, اس لیے کہ امت میں اور نبی میں یہی فرق ہے. جملہ عرض کر آپ کی خدمت آ رہی ہے. ایک صلوات محمد آل محمد. آئیے محترم تشریف. اگر آپ محسوس کیجئے گا بات, صحابہ میں اور نبی میں یہ فرق ہے, اور کیجئے گا, اور معصوم میں یہ فرق ہے. صحابہ وہ ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہو جائے تو یہ عمل کریں. اللہ اکبر. خود رحمت دیکھیے گا, بڑا مشکل کے مرحلے میں آپ کی خدمت عالیہ عرض کر رہا ہوں. صحابہ وہ ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ عمل کرتے ہیں. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ, انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو. آپ غور فرمائیے گا, قرآن نے کہا وآتوا الزکاۃ, یعنی قرآن کی آیت آئی تو انہوں نے عمل کیا. امام میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے. صحابہ عمل کرتے ہیں قرآن کی آیت پر, امام عمل نہیں کرتا. امام عمل کرتا ہے تو قرآن کی آیت بنتی ہے. ہائے 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 ہائے, ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد والے. صحابہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن آتا ہے تو یہ عمل کرتے ہیں. امام وہ ہوتا ہے کہ یہ عمل کرتے ہیں تو قرآن کی آیت آتی ہے. آپ غور فرمائیے گا, جس کا امام ایسا ہو تو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے. ایک صلوات اس سے بہتر انداز میں حضرت محمد بھیجیے گا. هو الذی بعث فی الامین, ہم نے رسول کو امیین میں مبعوث کیا ہے. اب زمانہ تلاش کرے کہ وہ امیین کون تھے. اب میں نے کل آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 زندگیاں بیان کروں گا. ایک وہ زندگی کہ جو اسلام سے پہلے مکے کی تھی, ایک وہ زندگی جو اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کی زندگی بنی, ایک وہ زندگی کہ جو رسول کے پردہ کرنے کے بعد وہ زندگی بنی. 3 مرحلے ہیں. جس مرحلے میں غور فرمائیے گا نوجوانوں, آپ سے عرض کر رہا ہوں, یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تو حالت یہ تھی کہ انسان کو کھانے کے قابل تھا. حالت یہ تھی کہ شراب کو حرام نہیں سمجھا جاتا تھا. حالت یہ تھی کہ باپ بیٹی کے گلے پر پیر رکھ کر کے, مسکرا کر کے, اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا میں نے 7 بیٹیوں کو دم گھونٹ دیا. یہ اسلام لانے سے پہلے کا زمانہ ہے حضور اعلیٰ. حد یہ تھی کہ اگر کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو گئی تو اتنا شرمندہ ہو گیا کہ گھروں سے 6 مہینے نہیں نکلا. یہ اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. حد یہ ہو گئی کہ اگر کسی کا جانور, کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا گیا تو 40 سال تک لڑائی ہوتی رہی. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے. اب آپ بتائیے گا اگر یا رسول اللہ آپ ہندوستان میں ہی کیوں نہیں آ گئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کا ماحول ٹھیک تھا, وہاں کا ماحول غلط تھا. اللہ اکبر. ایسے عالم میں اللہ نے رسول کو بھیجا ہے. اور غور فرمائیے گا, یعنی خانہ کعبہ جو محترم گھر ہے اس میں لوگ برہنہ ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے. یہ ماہ محرم چل رہا ہے,
لیکن دور جہالیت میں بھی اس ماہ محرم کا احترام ہوتا تھا۔ اگر کوئی چور چوری کرتا تھا یا نہیں، اب نہیں چوری کرنا اس لیے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، غور فرمائیے گا۔ اگر کوئی شراب پیتا تھا تو اگر شراب چھوڑ دو اس لیے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اگر کوئی جوا کھیلا جاتا تھا تو یہ اعلان ہوتا کہ نہیں، جوا چھوڑ دو اس لیے کہ محرم کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں؟ اگر کوئی اس عالم میں زندگی گزارتا تھا کہ جہاں پہ چوری ہوتی تھی، ڈکیتی ہوتی تھی، لیکن محرم کا مہینہ آتے ہی سب خاموش ہو جاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ کافر جاہل ضرور تھا مگر اتنا جانتا تھا کہ محرم کا مہینہ بافضیلت ہے۔ کافر اتنا جانتا تھا کہ اگر محرم کا مہینہ محترم ہے، مقدس ہے، مبارک ہے، لہذا اس میں سارے عمل کو چھوڑ دو، جتنے گناہ کیے وہ سب ختم کر لو، اس میں لڑائی نہیں کرنا، اس میں جھگڑے نہیں کرنا۔ وارے مسلمان، آپ سے اچھا تو وہ ہے کہ جو محرم کے مہینے کا احترام کر کے لڑائی کرنا چھوڑ گیا، جوا چھوڑ گیا، شراب چھوڑ گیا۔ یہ آج کا مسلمان کیسا مسلمان ہے کہ جو حسین پر ہی بدعت کے فتوے لگا رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات بھیجئے نا محمد والے محمد والے۔ آپ غور فرمائیے، توجہ کیجئے، 3 زندگی آپ کی خدمت میں عالیہ میں عرض کی ہے، یعنی اسلام لانے سے پہلے یہ حالت تھی، مگر جب انسان خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے تاش کھیلتا تھا، جوئے کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، برہنہ طواف کرتا تھا تو کوئی تھا جو ان کو روکتا، کوئی تھا جو ان کو ٹوکتا؟ قرآن آیا نہیں، رسول آئے نہیں۔ توجہ چاروں آخری فر تک، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ رسول آئے ہوئے ہیں جو ان کو روکے، جو ان کو ٹوکے۔ پھر کس نے کہا کہ تمہیں آج کے بعد شراب خانہ کعبہ میں نہیں پینا، تمہیں آج کے بعد جوا خانہ کعبہ میں نہیں کھیلنا، تمہیں آج کے بعد چوری خانہ کعبہ میں نہیں کرنی، تمہیں آج کے بعد برہنہ طواف نہیں کرنا؟ اے سردار مکہ، حضرت ابو طالب اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا میں کہہ رہا ہوں آج کے بعد خانہ کعبہ میں کوئی چوری نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی جوئے والا جوا نہ کھیلے، کوئی شرابی شراب نہ پیے۔ وارے ابو طالب، تیری عظمتوں کو لاکھوں سلام، ادھر تینے قانون بنایا کوئی جوا نہیں کھیلے گا، کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی ابو طالب کے یہ جملے نکلے اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر! ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد والے۔ اس سے بہتر انداز میں حضرت علی محمد باواز بلند صلوات قرآن نے کہا کہ شراب پینا حرام ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ ابو طالب کے جملے لوہے محفوظ کا مقدر بن گئے، لوہے محفوظ کا مقدر بن گئے۔ ادھر ابو طالب کی زبان سے نکلا کہ کوئی شراب نہیں پیے گا، آیت آ گئی کہ شراب پینا حرام ہے۔ ابو طالب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے ایک حرام کے لیے منع نکل جائے تو اللہ قرآن کی آیت بنا دے۔ اب غور فرمائیے گا، جس کے ابو طالب کے یہ جملے ہو، یہ لہجہ ہو، یہ انداز ہو تو اللہ قرآن کی آیت بنا سکتا ہے، تو اس ابو طالب کے بھتیجے رسول کی شان دیکھو کہ جو بھی عمل کرتے جائیں گے وہ قرآن بنتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد والے۔ جو بھی عمل کرتے جائیں گے وہ قرآن بنتا جائے گا، شریعت بنتی جائے گی۔ پھر ابو طالب کا وہ جملہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، خدا کی لاکھ لاکھ تعریف کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔ کم سے کم اتنا تو مسلمان سمجھے گا ہی، غور فرمائیے گا، کم سے کم اتنا تو سمجھے گا کہ جو ابو طالب کو کافر کہا جا رہا ہے فقط اس نہج سے کہ وہ علی کا باپ ہے،
اس وجہ سے یا اس وجہ سے کہ جس نے رسول اللہ کی پرورش کی؟ اب فیصلہ آپ کے اختیار میں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں شامل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کم سے کم نہ صحیح 5 وقت کا نمازی تو کم سے کم اس بات کا اقرار کرے گا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے سورہ حمد نازل نہ ہوتی اگر ابو طالب کے نکلے ہوئے زبان اقدس کا جملہ نہ ہوتا۔ یہ الحمد جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کو بھی گوارا نہیں ہوا اگر تم نے سورہ حمد نماز میں نہیں پڑھی تو تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ لہٰذا ابو طالب کے اس جملے کی اتنی قدر فرمائی اللہ نے کہ سورہ الحمد نازل کر دیا کہ اگر نماز میں الحمد نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے، تمہاری یہ رکوع سجود قیام قعود کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر الحمد نہیں پڑھو گے تو معلوم یہ ہوا ابو طالب کے دہن اقدس کا نکلا ہوا جملہ قرآن کا سورہ بنتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، ابو طالب کے زبان مقدس کا نکلا ہوا جملہ قرآن کی آیت بنتی ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، ابو طالب کے زبان اقدس کا نکلا ہوا جملہ سورہ حمد بنتا ہے۔ اب سلام کرو ابو طالب کی عظمت کو جس کا ایک جملہ قرآن کا سورہ بن جائے۔ اگر اس کا بے پوتا نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ دے، ایک صلوات دینے کے محمد والے محمد تو قانون بنے، شراب نہیں پیو گے، جوا نہیں کھیلو گے، خانہ کعبہ کو مقدس جانو گے، لہٰذا اس میں اب جو بھی عمل انجام دو گے تو اس کی سزا ہم دیں گے۔ وارے ابو طالب شریعت نازل نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی قانون نازل نہیں ہوا ہے، مگر اعلان کر دیا اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹوں گا۔ آپ غور فرمائیے گا، اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹوں گا۔ ابھی تو شریعت آئی نہیں ہے، ابھی قرآن آیا نہیں ہے، آپ یہ شریعت کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ واہ خدا تیرا کرم ہے کہ ابو طالب کا یہ جملہ تو نے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اگر چور چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اللہ نے قرآن بنا دیا کہ ابو طالب کے اس لہجے کو، اس جملے کو قرآن کی آیت بنا کر کے بھیج دیا۔ جو بھی چوری کرے گا، اب شریعت میں مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جو بھی کرے گا، اب چاہے کوئی بدعت اہل بیت میں کرے یا سماجی کے اعتبار سے کرے، ایک صلوات دینے کا محمد والے تو اس خدا وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کو اس زمین پر بھیجا ہے کہ تاکہ تو ان کو قرآن پڑھائے اور اس کے بعد ان کا تزکیہ نفس کرے۔ ایک سوال جو محمد علیہ عظمت اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے رسول بھیجا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معصوم کا بھیجنے کا کام اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے۔ بندے فقط بنا سکتے ہیں اپنے اعتبار سے، اللہ جب بناتا ہے تو اپنے اعتبار سے بناتا ہے۔ آپ کے بنانے میں اللہ کے بنانے میں یہی تو فرق ہے۔ اگر آپ بنائیں گے تو خطا ہوگی، جب اللہ بنائے گا تو خطا نہیں ہوگی۔ جب اللہ کسی کو خلق کرے گا تو خطا نہیں ہوتی ہے۔ جہاں سے میں نے کل تقریر کو ختم کیا تو وہیں سے آغاز کر رہا ہوں، لہذا ایک عظمت علی محمد پر صلوات بھیجے گا بہت زبردست۔ ہم بناتے ہیں تو ناقص ہوتی ہے، اللہ بناتا ہے تو آیہ اکمال نازل ہوتی ہے۔ اس کے بنانے میں کوئی بھی ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی پلان بنائیں گے تو اس میں مشورہ کیا جائے گا، پروگرام بنایا جائے گا، اس کے لیے مٹیریل اکٹھا ہوگا، لیکن اللہ جب کسی کو بنائے گا
تو اس کے لیے نہ مشورے کی ضرورت ہے نہ مٹیریل کی ضرورت ہے. آپ غور فرمائیے گا, اگر آپ 100 فٹ کا ایک لینٹر ڈالیں گے اس کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے, پاؤ کی ضرورت ہے, پلر کی ضرورت ہے, لیکن خالق لم یزل یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ لفظ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتی ہے. آپ غور فرما رہے, لفظ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں جس کے ایک کن میں اتنی بڑی کائنات پیدا ہو رہی ہو, اگر وہ فیکن کہتا ہے تو کائنات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. اللہ اکبر, العظمت للہ. آپ غور فرمائیے گا, یعنی اس کی تخلیق کا معیار دیکھے گا. جب وہ بناتا ہے تو کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیتا ہے. رسول بنایا تو کسی سے کوئی مشورہ نہیں, امام بنائے کسی سے کوئی مشورہ نہیں, انبیاء بنائے کسی سے کوئی مشورہ نہیں, امام بنائے کسی سے کوئی مشورہ نہیں, ملائکہ بنایا کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہے. وہ لفظ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے. ہمارے بنانے میں اس کے بنانے میں یہی فرق ہے. ہم بنائیں گے مشوروں کے محتاج ہو کر کے, وہ بنائے گا لفظ کن ہو کر کے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ محسوس کیجئے گا, ہم بنائیں گے مشوروں سے, اللہ بنائے گا لفظ کن کہہ کر کے. اب آیت قرآنی آگے بڑھی, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ قانون الہی ہے. جو اللہ نے سنت بنا دی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو چیز جہاں ہے وہ وہی باقی ہے, جو جہاں ہے وہی دوام ہے, جو جہاں ہے وہی قیام ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. غور فرمائیے گا, توجہ کیجیے گا. یعنی اللہ نے ایک قانون بنا دیا, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی میری سنت میں, کوئی چینجنگ نہیں آئے گی, کوئی انقلاب نہیں آئے گا. زمین نیچے ہے تو نیچے رہے گی, آسمان اوپر ہے تو اوپر رہے گا, ستارے اوپر ہے تو نیچے نہیں آ سکتے ہیں, چاند اوپر ہے تو نیچے نہیں آ سکتا ہے, سورج مغرب سے ڈوبتا ہے مشرق سے نکلتا ہے, تو یعنی کوئی بھی چینجنگ نہیں آ سکتی ہے. میرے اللہ, اگر تیرا یہ دعویٰ ہے تو اس دعوے پر ثابت رہنا کہ تیری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. ستارہ آسمان پہ ہے تو زمین پہ نہیں آ سکتا. غور فرمائیے گا, توجہ کیجیے گا. چاند معلق ہے, زمین پہ نہیں آ سکتا ہے. آپ غور فرمائیے گا, سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. اس سنت پہ ساری کائنات باقی ہے. میرے خدا تو بھی باقی رہنا, لیکن ہم نے کچھ ہستیاں دیکھی ہیں کہ جو تیری سنت کو بدل دیا, تیری سنت کو بدل دیا. غور فرمائیے گا, تیری سنت کو بدل دیا. سورج کی سنت یہ تھی مشرق سے نکلے مغرب میں غروب ہو, مگر علی نے سنت کو بدل کے بتا دیا. آپ غور نہیں فرما رہے. ایک صلوات بھیجے نا محمد والے محمد معاذ بنا. اس سے بہتر انداز میں بتا رہے محمد بابا. یعنی سنت ہے, سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مگر سنت الہی کیا ہے؟ اگر سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں ڈوبے, مگر کچھ ہستیاں ہیں جو تیری سنت میں تبدیلی پیدا کر دے گی. سورج کا مزاج ہے مشرق سے نکلے مغرب میں غروب ہو, لیکن اگر علی کھڑے ہو کر کے اشارہ کر دے تو سورج ڈوبتا ہوا واپس نکل جائے. تیری سنت یہ بنی ہے کہ چاند آسمان پر صحیح و سالم رہے. اگر کوئی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے انگلی کا اشارہ کر دے, پہاڑ تو ٹکڑے ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ سنت میں تبدیلی ہوئی. تیری سنت کا معیار یہ ہے کہ ستارہ عرش میں رہے گا, فرش میں نہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی شہزادی کون ہے گھر میں بیٹھ کر کے ستارے کو دروازے میں بلا لے تو یہ سنت الہی بدل گئی. میرے اللہ, تیری سنت میں تبدیلی نہیں ہے. کہ یہ میں خالق ہوں, میں جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ آل محمد کے صدقے میں جب چاہے بدل دو, جب چاہے بلا لو. تو یہ معیار تو ماننا پڑے گا. آل محمد کو اللہ نے اتنا بڑا اختیار دیا ہے, اے آل محمد زمین بنا رہا ہوں تیرے صدقے میں, پہاڑ بنا رہا ہوں تیرے صدقے میں, کائنات بنا رہا ہوں تیرے صدقے میں, لہذا بنا میں رہا ہوں, کنٹرول تمہارا ہے. ایک صلوات بھیجے گا محمد والے. ایک جیتی جاگتی صلوات بھیجے گا حضرت والے محمد.
علیہ السلام۔ جب سوال کیا گیا یا ابن رسول اللہ اللہ خالق ہے، کہا بے شک خالق ہے، کہ اس نے تجھے بھی خلق کیا، مجھے بھی خلق کیا، اس کائنات کو پیدا کیا۔ چھٹے امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بادشاہ وقت روب و جلال میں آ کر حج کرنے کے لیے گیا۔ آخری مجمع تک میں جملہ عرض کرنا آپ کی خدمت، جس وقت امام گئے اور بادشاہ بھی گیا، بادشاہ کے ساتھ رعایا بھی ہے، سپاہی بھی ہے، آپ سے بہتر کون مزاج جانتا ہے؟ رامپور والوں سے زیادہ اچھا مزاج بادشاہوں کو اور نوابوں کا کوئی نہیں جانتا ہے۔ سوالی محمد والے محمد، آپ سے بہتر تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی بادشاہ اپنے سپاہیوں کو لے کر کے گیا، دیکھا کہ تمام مجمع ہے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، یہ اپنے اس رعب میں تھا کہ میں بادشاہ ہوں، لہذا مجمع جو ہے مجھے جگہ دے دے گا۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے گا، مجمع ہے، سپاہی ہے، نیزہ بردار ہے، پہرا بردار ہے، ایک آواز گونی، لوگوں ہٹ جاؤ، کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے شہنشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ مجمع جو کر تو رہا، نہ کوئی ہٹا، نہ تھکا، نہ الگ ہوا، نہ جدا ہوا، جیسا مجمع تھا حج کر رہا تھا ویسا کا ویسے رہا۔ اللہ نے پھر آواز گونی، اے لوگ ہم تمہیں اعلان کر رہے ہیں کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے، شہنشاہ وقت آ رہا ہے، لہذا جگہ دے دی جائے، یہ حج کریں گے، یہ طواف کریں گے، لہذا ان کو جگہ دیجیے گا۔ آواز آئی کہ اس سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ غور فرمائے، توجہ کیجیے گا، اس سے بڑا بادشاہ کون ہے جس کا تو طواف کرنے کے لیے آیا ہے؟ دیکھا کہ زمانہ ہے کہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، حاجی طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا بادشاہ ہے، لیکن کسی نے کوئی جگہ نہ دی، کسی نے کوئی روک پریشر میں نہیں آیا، کسی نے کچھ نہ دیکھا۔ اب بادشاہ ہوگا، اپنے گھر کا ہوگا، اپنے ملک کا ہوگا، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ابھی اسی اسنا میں دیکھا کہ بادشاہ کو کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جنبش نہیں ہوئی، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ ایک آپ کے امام، چھٹے امام اپنے دوش پر ردا ڈال کر کے چلے، ردا ڈالنے تھی کہ جو مجمع بادشاہ کو جگہ نہیں دے رہا تھا، مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ اللہ اکبر، مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ اللہ کو جیسے مجمع پھٹا، لوگ حجر اسود کو سلام کر رہے تھے، امام کا قدم مبارک پڑا تو حجر اسود سے آواز سلام آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جس کو بناتا ہے وہ پتھر بھی اس کو سلام کرتا ہے۔ ایک سلامت بھیجیے گا محمد والے محمد۔ ایک اس سے بہتر انداز میں مطالعہ اس منظر میں آپ کی قوت سماعت کو لے کے جانا، آپ توجہ فرمائیے گا، تاکہ حجر اسود کو لوگ سلام کرتے ہیں۔ حجر اسود جیسے امام کے قدم مبارک کو دیکھا، آواز سلام آنا شروع۔ وہ مجمع جو شہنشاہوں سے، پہرے داروں سے نہیں ہٹ رہا تھا، امام کے قدم مبارک آتے ہی مجمع کائے کی طرح پھٹ گیا۔ آپ سمجھے کہ دنیا کا بادشاہ اور ہے، کائنات کا امام اور ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کا بادشاہ وہ ہے کہ جو پہرے داروں کی ضرورت محسوس کرے، اسے بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جو رضائے رب کی خاطر سفر کرے اسے امام کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا نا محمد والا۔ اور مصباحی یہ بھی درہ امتیاز رہا ہے تاریخ قدیم میں۔ اگر بات خالق کائنات کی ہوتی ہے، جھگڑا اللہ سے ہے، بدلہ آل محمد سے۔ جی آپ سمجھ محسوس کیجئے گا بات، جھگڑا اللہ سے ہوتا ہے مگر بدلہ آل محمد سے لیا جاتا ہے، سوال آل محمد سے ہوتے ہیں۔ جیسے امام کے اس رعب کو دیکھا کہ تمام حاجی ہے،
جو اپنا سر بلند کر کے امام کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ کائنات کا یہ واحد امام ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ امام چل رہے تھے تو خانہ کعبہ امام کا طواف کر رہا تھا. اللہ، خانہ کعبہ امام کا طواف کر رہا تھا. اب جیسے امام طواف کر کے اپنے قیام میں پہنچے، ویسے بادشاہ اپنے خیمے میں پہنچا کہ جہاں نوکر چاکر نظر بردار ہے، پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں. سوال کیا یہ کون تھا کہ جس کے احترام میں خانہ کعبہ خود آگے چل رہا تھا؟ آپ نے محسوس نہیں کیا ہے؟ جس کے احترام میں خود خانہ کعبہ آگے بڑھ رہا تھا، یہ کون تھا؟ اب پلٹ کر آواز آئی، تو نہیں جانتا یہ کون تھا؟ یہ آپ بھی نہیں جانتے. ایک سلوات جلو محمد والے دیکھیں، آل محمد کو جاننا الگ ہے، پہچاننا الگ ہے. جس نے آل محمد کو پہچانا اس کی منزل الگ ہے، جس نے جانا اس کی منزل الگ ہے. کربلا میں دو ہی سلیقے تھے، دو ہی شعور تھے، دو ہی آنکھیں تھی. ایک جان رہا تھا، ایک پہچان رہا تھا. جس نے پہچانا یزید کے لشکر پہ ٹھوکر مار دیتا، حسین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے. جس نے جانا یزید سے بڑا کوئی نہیں ہے تو اس نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے. ایک صلوات محمد والے محمد غور کیجیے گا کہ یہ کون ہے کہ جس کے آنے سے مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا. وہ لٹ کر کے آواز دی، تو نہیں جانتا؟ کہا نہیں، میں نہیں پہچانتا. کہا اس ذات کو کون نہیں پہچانتا؟ اس ذات گرامی قدر کو کون نہیں پہچانتا؟ اس کو مکہ جانتا ہے، اس کو آب زمزم پہچانتا ہے، اس کو صفا و مروہ کی پہاڑی پہچانتی ہے، اس کو خود خانہ کعبہ پہچانتا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے ساری کائنات امام کو پہچانتی ہے، تو امام کو نہیں پہچانتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری کائنات پہچانتی ہے مگر تو نہیں پہچانتا. کہا میں معلوم کرنے کو کون ہے؟ کہا یہ فرزند رسول امام جعفر صادق. یہ امام جعفر صادق ہے. اچھا، کہ ان کو میرے دربار میں بلایا جائے. جو حج کر کے آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ جہاں پہ حج کرتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کر کے دربار نہیں ہوتا، بڑے بڑے خیمے لگے ہوتے ہیں. اس میں بہترین قالینیں ہوتی ہیں. جتنا بڑا امیر ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا خیمہ ہوتا ہے. اب وہ تو وقت کا بادشاہ تھا. آواز دی اپنے وزیر کو، نوکروں کی، جاؤ بلا کے لے کر کے آؤ تاکہ ہم ان سے گفتگو کریں، باتیں کریں. غور فرمائیے گا جملہ آپ کی خدمت میں. جیسے سپاہی وزراء گئے ہیں امام کی خدمت میں، کہا فرزند رسول آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے. کہا کون بادشاہ؟ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ کہا کون بادشاہ؟ کہا جو ہمارا بادشاہ ہے. کہا تمہارا بادشاہ وہ ہے، میرا بادشاہ وہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا اس نے بلایا ہے کہ یاد رکھو ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے. مولا وجہ کہ ضرورت میری نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے. اللہ اکبر. لہذا آپ بھی یہ محسوس نہ کیجیے گا کہ علم ہمارے گھر میں آ کے زیارت کرا کے چلا جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زلجھنا آئے تو ہمارے گھر میں آئے، اس لیے کہ ضرورت امام کے زلجھنا کو نہیں، آپ کو ہے. ایک صلوات علیہ محمد والے محمد. کیونکہ ہوتا ہے نا ذرا کچھ کہہ کر میرے گھر آ جائے مولا تو بس میں نہیں کر لوں گا، جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. دروازے پہ علم آ جائے گا بس یہی زیارت کر لوں. آپ کو معلوم نہیں ہے جتنے قدم عزائے حسین میں اٹھاؤ گے، عزائے حسین میں چلو گے زمین پہ ملک کے پروں پر سفر کرو گے، فرشتوں کے پروں پہ سفر کرو گے. ایک سروج محمد والے محمد کا ضرورت ہمیں نہیں ہے، ضرورت اس کو ہے. لہٰذا وہ آئے. کہا فرزند رسول بادشاہ ہے. کہا ٹھیک ہے وہ تمہارا ہے، میرا بادشاہ وہ ہے جو خالق اکبر ہے، جو خالق حمزن ہے، وہ میرا حقیقی بادشاہ ہے.
اس لیے کہ عزت ذلت موت حیات ساری اس کے قبضے میں ہے. اور جملہ اس کو اس لیے کہ امام اس کو کہتے ہیں, بادشاہ اس کو کہتے ہیں. بادشاہ وہ ہے جو سروں پہ حکومت کرے, امام وہ ہے جو دلوں پہ حکومت کرے. اللہ اکبر. امام وہ ہے جو دلوں پہ جس کا راج چلتا ہے, اسے امام زمانہ کہا جاتا ہے. اگر جملہ آپ کو کسی بات ہے, اگر ایمان کا راج تمہارے دلوں پہ نہ ہوتا تو یہاں نہ ہوگی. اگر بی بی زہرا کا راج تمہارے دلوں پہ نہ ہوتا تو یہاں نہ ہوتے. یہاں آنا بتا رہا ہے کہ ایمان کی حکومت دلوں پر ہے, سروں پہ نہیں. وہ بادشاہ ہے جس کی حکومت سروں پہ ہوتی ہے, لیکن معصوم کی حکومت کا سکہ دلوں پہ چلتا ہے. اللہ اکبر. تاکہ میری ضرورت نہیں وہ آئے. جا کے سپاہیوں نے کہا کہ فرزند زہرا کہہ رہا ہے, امام زمانہ کہہ رہا ہے, وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت تجھے ہے تو تو آئے. آپ غور فرمائیے گا, توجہ کیجیے گا. جیسے بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, کہ اگر تو بادشاہ ہے واقعی بادشاہ ہے, لیکن تجھ سے بڑا بادشاہ وہ ہے. سپاہی کس کے ہیں؟ بادشاہ کے ہیں. نیزہ بردار کس کے ہیں؟ بادشاہ کے ہیں. پہرا بردار سارے اس کے ہیں, ساری رعایا اس کی آئی ہوئی ہے. لیکن امام ہے جو اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھنے کے بعد بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس کو ہے, لہذا مجھے نہیں ہے. اگر سوال کرنا ہے تو اسے آنا چاہیے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ اپنے میں رعایا کے امام کے خیمے میں آیا, اور خیمے میں آنے کے بعد جیسے امام کو چہرے کو دیکھا کہ روب و جلال ہے, نور چمک رہا ہے, چہرہ دمک رہا ہے, روب نہ لا سکا, تاب نہ لا سکا. امام کے جا کر کے وہاں بیٹھ گیا جہاں جوتے پڑے ہوئے تھے. آپ نے غور نہیں, آپ توجہ فرمائیے گا نا, غور کیجیے گا. وہاں جا کے بیٹھا جہاں جوتے پڑے تھے, تو امام نے بتا دیا اگر ہمارے سے دشمنائی کرو گے تو جوتوں میں بیٹھنا پڑے گا. ایک سلامت بھیجے گا وہاں. جوتوں میں بیٹھنا پڑے گا. جوتوں میں بیٹھنے کے بعد امام سے کہا فرزند رسول میرا آپ سے سوال ہے. کہا بتاؤ سوال کیا ہے. اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا, اور ڈالنے کے بعد کہا یہ بتائیے گا اللہ خالق ہے یا نہیں. کہا بے شک اللہ خالق ہے, اس لیے کہ خالق نہ ہو تو تجھے بادشاہ نہ بناتا, اور اگر وہ خالق نہ ہو تو مجھے امام نہ بناتا. اس کا مطلب ہے کہ تجھے بادشاہ بنا کے مجھے امام زمانہ بنا کے بتا دیا کہ ہم چاہے جس کو امام بنائیں, ہم چاہے جس کو بادشاہ بنائیں. اور فرمائیے گا تاکہ اچھا اگر اللہ خالق ہے, آخری مجمع تک بات کر رہا ہوں, اللہ خالق ہے, اپنی جیب میں سے ایک پڑیا نکالی, نکالنے کے بعد کچھ شوبدہ کیا, اس میں پانی ڈالنے کے بعد دیکھا کہ اس میں کچھ کیڑے بن گئے. کیا بن گئے؟ کیڑے بنے. جیسے کیڑے بنے کہا فرزند رسول یہ کیڑے میں نے بنائے ہیں, میں خالق ہو گیا. امام نے کہا تو خالق نہیں ہو سکتا, خالق وہ ہے. کہا نہیں آپ کرے جو چیز جو بنا دے اس کا خالق وہ ہے. کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز جو بنا دے اس کا خالق وہ, یہ ہے کہ جو اس نے تجھے بنایا وہ خالق وہ ہے. کہا یہ پڑیا میری ہاتھ میں نے, کاغذ میرا ہے, لہذا میری ہتھیلی پر ہے, میں اس کا خالق ہو گیا, میں نے اس کو بنا دیا. امام نے کہا تو خالق نہیں ہے. اب جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت آ رہی ہے, پوری مجلس کا تبدیل کر دوں گا. الگ ہے یہ جملہ, الگ ہے, توجہ فرمائیے گا. اگر یہ ہے کہ تو خالق ہے کہ میں خالق ہوں,
کہا تو خالق نہیں ہوتا، خالق وہ ہے جو لم یزل ہے، جو اللہ ہے وہ خالق ہے، جو لطیف ہے وہ خالق ہے، جو رحمان و رحیم ہے وہ خالق ہے، جس کے قبضے میں موت و حیات ہے وہ خالق ہے، جس کے قبضے میں عزت و ذلت ہے وہ خالق ہے۔ کہا تو خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کا اصرار بڑھا، امام کا انکار بڑھا، بادشاہ کا اصرار جملہ کی خدمت میں، بادشاہ کا اصرار بڑھا میں خالق ہوں، امام کا انکار بڑھا تو خالق نہیں ہے، اصرار بڑھتا رہا، امام کا انکار بڑھتا رہا۔ جب امام نے دیکھا کہ بادشاہ خاموش ہونے والا بھی ہے تو امام نے ترجمے کے سامنے، حاجیوں کے سامنے، حجاج اکرام کے سامنے، طواف خانہ کعبہ کرنے والوں کے سامنے، نمازیوں کے سامنے، قیام و قعود میں رہنے والوں کے سامنے کہا کہ کوئی خالق نہیں ہے۔ ادھر اصرار بڑھا، امام کا انکار بڑھا، وہ امام نے پڑھ جگہ سن، اگر تو خالق ہے تو اتنا بتا دے ان کیڑوں میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات دیں جناب محمد والے سے اسلام میں کرتے نہیں ہے، پھر تمہیں لہذا آپ بھی تھوڑا سا اس میں ثواب میں شامل ہو جائے۔ ایک صلوات باواز آ رہی کہ امام کا انکار، بادشاہ کا اصرار میں خالق ہو۔ جب دیکھا کہ حاجیوں کے سامنے کھڑے ہو کے امام نے اگر تو خالق ہے تو اتنا بتا دے اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے۔ سوال تھا نا، جواب بھی امام نے وہ پیش کیا جو کائنات کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ خالق جانتا ہے کہ کتنے میں نے نر بنائے ہیں، کتنے مادہ بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ پلٹ کے فوراً سوال کیا، مولا آپ بتائیے گا کہ اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے۔ کہا تو خالق ہے، تو بتا۔ پرچہ تیرا ہے، ہاتھ تیرا ہے، تو نے بنایا ہے، شوکتا تیرا ہے، اب تو بتائیں کہ اس میں نر کتنے مادہ نہیں۔ مولا آپ بتائیے گا۔ کہا یہ میں نہیں، میرے جد رسول خیبر میں بتا گئے تھے۔ آئے آئے آپ نے اور نہیں بتایا، میرے جد رسول بتا گئے تھے کہ مادہ کتنی ہے، نر کتنے، مرد کتنے ہیں۔ خیبر میں علم دے کر کے بتا دیا تھا۔ آپ یوں سمجھے گا، خود کر کے میں جملہ عرض کروں، میرے جد نے بتا دیا تھا کہ مرد کون ہے جو علم اٹھا کے چلا جائے اور پتھر پہ ڈال دے، اسے مرد کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے کہا مولا آپ بتائیے گا۔ کہا تو خلاقیت کا دعویٰ نہ کر۔ کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے گا اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے۔ اب تو دیکھنے والوں نے دیکھا، پورے حجاج اکرام نے دیکھا، حاجیوں نمازیوں کے مجمع نے دیکھا۔ امام نے اپنی مفت شہادت کا اشارہ کر کے کہا نار مغرب میں چلے جائیں۔ نر مغرب میں چلے جائیں، مادہ مشرق میں چلی جائیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دو لائنیں بن گئی، نر الگ ہو گئے، مادہ الگ ہو گئی۔ نر مغرب میں ہے، مادہ مشرق میں ہے، دو قطاریں بنی، نر الگ مادہ الگ۔ امام اسی تو کہتے ہیں کہ جو کائنات نے بتا دے کہ نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہے۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے اللہ اکبر۔ اچھا میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، امام نے کیا کہا کہ نر مغرب میں جائے اور مادہ نر آگے آگے ہو گئی، مادہ پیچھے پیچھے ہو گئی۔ تو امام نے تو قانون بنا دیا نا۔ محسوس کر رہے بات، امام نے قانون بنا دیا، مرد عورت کے پیچھے نہیں جا سکتا، عورت مرد کے پیچھے جائے گی۔ اب آپ اس مجمع سے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام کے اس قانون کو دیکھتے جائے گا، جو مرد عورت کے پیچھے جا رہا ہے اس کو سمجھ لیجیے گا بالکل الٹا ہے۔ سمجھ محمد والے محمد والے جو ایک قانون بنا دیا، مرد آگے رہے گا، عورت
پیچھے رہے گی. بھئی یہی تو مجبوری ہے ہماری. اب یہ نیو زمانہ جو آیا ہے، ماڈرن زمانہ جو آیا ہے، اس کو یہ کہہ کر ہی کہتے کبھی میاں زمانہ نیا ہے محمد صاحب لہٰذا ہم پیچھے ہی بہتر ہے. آپ کا مرتبہ پیچھے رہنے والا نہیں ہے، آپ کا مرتبہ آگے رہنے والا ہے. اور جملہ عرض کروں، اگر شریعت کے مسئلے عورتوں سے پوچھیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا. ایک سلامت بھیجے گا محمد والے محمد. ایک شخص مولا کائنات کے پاس، دو نوجوان جیسے آپ بیٹھے نا، نوجوان مولا کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور مولا سے بڑی محبت اور انسیت اور واضح و نصیحت سننے کے بعد آ کر کے اپنی بیویوں سے کہتے تھے کہ آج مولا نے بڑی اچھی واضح و نصیحت فرمائی ہے، آج مولا نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، آج مولا نے بڑا اچھا یہ جملہ کہا ہے. بس یہ تعریفوں کے پل مولا کی بیان کرتے تھے. وہ بیویاں معلوم کرتے کہ اچھا مولا سے آپ کو محبت ہے؟ کہ ہاں یقیناً محبت ہے، ہم مولا سے محبت رکھتے ہیں جس طرح آپ رکھتے ہیں. آپ مولا سے محبت نہیں رکھتے. اگر محبت نہ ہو تو ہم یہ جمع نہیں ہوتے. یہ ہمارا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا سے محبت ہے. اللہ کہا ٹھیک ہے، مولا سے آپ محبت کریں مگر تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دے دیجیے. ٹائمنگ کی بڑی سخت ضرورت ہے. اگر آپ نوجوان 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے وہ نصاب کے آواز آ کے بیٹھ گئے تو کل کوئی جو آپ پہ اعتراض ہو جائے گا. اور کوئی نہیں کرنے والا، آپ کے گھر کی اہلیہ ہی کریں گی. اتنے گھنٹے آپ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گئے. اللہ کی بندی میں واضح نصیحت سن رہا تھا، حدیث بیان کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کا ترجمہ بتایا ہے، حرام حلال ہے یہ بتا رہے تھے. میں سننے میں کیا ہے؟ کہا دیکھیے گا یہ تو ان کے پاس جائیے گا، میرے پاس نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کہا ٹھیک ہے، مولا کے چاہنے والے دونوں نوجوان روزانہ شب و روز مولا سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر کے سرشار ہو کر کے کہا کرتے مولا ہم آپ کے ایک جملے میں اپنی جان قربان کر دیں گے. کہا ٹھیک ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے، آپ محبت کرتے ہیں، واقعی محبت کرتے ہیں. جب زیادہ اصرار بڑا مولا اور آپ کے عاشق چاہنے والے ہیں، امام نے کہا ٹھیک ہے آپ چاہنے والے ہیں تو ایک کام کرنا، تھوڑا سا میں تمہارا امتحان لیتا ہوں. مولا دیجیے گا. وہ مومن نہیں جس کا امتحان نہ ہو. اللہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا امتحان نہ ہو. جو جتنا بڑا مومن ہوگا اتنا بڑا اس کا امتحان ہوگا. میں کیا عرض کرنے کی خدمت، جو جتنا بڑا متقی ہوگا اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. کہ میں آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہوں. بتائیے مولا کیا لینا کہ کل جمع ہوں گے. کہا جی مولا. کہ یہ اپنے بال کٹوا کر کے آنا، یعنی سر منڈوا کے آنا. توجہ فرما رہے سر منڈوا کے آنا. کہ ٹھیک ہے مولا، اس میں بڑی کی بات کیا ہے؟ یہ کوئی قربانی، یہ کوئی امتحان نہیں. آپ آئے اور آپ صبح میں انشاءاللہ آپ کے پاس خدمت آ جائیں گے. کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے گا. اب جا کر کے مولا کے اقوال حدیث قول بیان کیے. مولا نے آج یہ فرمایا ہے، مولا نے آج یہ فرمایا ہے، مولا نے آج یہ فرمایا ہے. اللہ اکبر. میرے سے پلٹ کہا کہ مولا نے یہ بھی کہا کہ کل تمہاری محبت کا امتحان ہے. بیوی نے پلٹ کہا کیسی امتحان؟ کہا مولا نے یہ کہا ہے کہ کل جب آپ آؤ گے تو سر کے بال منڈوا کے آنا. اچھا مولا نے یہ امتحان لیا؟ کہا جی. کہا اچھا اگر آپ سر منڈوا کے آئیں گے تو یہ بتائیے آپ کیسے لگیں گے؟ آپ محسوس ہو رہے اگر آپ سر منڈوا کے آئیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ دیکھیے مجھے تو اچھا نہیں لگیں گے آپ. اور چلیے میری بات چھوڑے گا، میری سہیلیوں کو بالکل اچھا نہیں لگیں گے. اگر آپ سہیلیوں کو اچھا نہیں، جب گلیوں میں آپ جائیں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ کب میں کیا کروں؟ توجہ فرمائیے گا. کہا کہ یاد رکھو مولا کو بتانا ہی تو ایک ہم سر منڈوا چکے گے کہ ایک کالا رومال سر پہ باندھ لیجیے گا اور مولا کی خدمت میں پہنچ جائیے گا. بال بھی بچ جائیں گے، تمہاری محبت کا امتحان بھی ہو جائے گا. خدا را جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا مجلس میں ایک طرف یہ جملہ سن لیجیے گا. مولا اسی لیے کہتے ہیں نوجوانوں سن لیجیے گا، آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اپنے لیے بیوی مت تلاش کرو، بچوں کی ماں تلاش کرو. یہ فیصلہ آپ کا ہے. آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ سوال محمد والے محمد
اپنے لیے بیویاں مت تلاش کرو، بچوں کی ماں تلاش کرو۔ جب بچوں کی ماں تلاش کرو گے تو بچہ خمینی بنے گا، اور اگر بیوی تلاش کرو گے تو پھر وہ بنے گی جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوال محمد والے محمد اللہ اکبر، توجہ بنائے گا، کہا مولا کو پتا بھی نہیں چلے گا، سر پہ کالا رومال باندھ لیجیے گا۔ جس کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ جس علی کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھ کے چل رہی ہو، اس کو یہ نہیں پتا کہ کپڑے کے نیچے کیا ہے۔ مشورہ اچھا کہ آپ جملہ عرض کر رہا ہوں، جب تم شریعت کے مشورے عورتوں سے لو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہذا شریعت رہے، عورتوں کی اس میں مشورہ شامل نہ ہو۔ جب مشورہ شامل ہو جائے گا تو وہ شریعت نہیں ہوگی، گھر کی شریعت بن جائے گی۔ اللہ اکبر، محسوس کیجیے گا، گھر کی شریعت الگ ہے، رسول کی شریعت الگ ہے۔ ایک صلوات محمد والے جب امتحان لیا مولا کی خدمت میں گئے کہ مولا آ گئے، کہا مولا میرا سلام، کہا ٹھیک ہے آ گئے، بیٹھ جائیے، تشریف لائیے۔ آنے کے بعد مولا نے کہا کہ سر کی بات منڈوا دی، کہا جی مولا بس یہی مسئلہ ہے ہمارے سامنے۔ کہا جی مولا کہہ کر کے بات ختم نہیں ہوگی۔ اب آپ میں سے پوری مجلس سے میں آپ سے ایک سوال قائم کر رہا ہوں اپنی خدمت میں، آپ سب حسینی ہیں، مولا کے جانے والے ہیں، آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بات یہی سنجیدہ ماحول ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نعرے لگائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ میری باتوں سنیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ مومنین میں سے یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کے سپاہی میں شامل ہو جائیں؟ ارے سر اٹھا کے بولیے نا، کیا دیکھا ہے؟ اتنا سارا مجمع ہے، اتنے سارے چاہنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو یا نہیں؟ بے شک سے بات نہیں بنے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلامت۔ اب مجھے مزہ آ رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں مجلس، جو حق مجلس ہے وہ یہ ہے، آپ سب چاہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کی سپاہیوں میں شامل ہو، آپ بھی چاہ رہے ہیں، آپ سب، اور انشاءاللہ یقین بھی ہے کہ ہم مولا کی سپاہیوں میں شامل ہوں۔ مگر میرے عزیزوں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، دنیا کی آرمی کا ایک اصول ہے یا نہیں کہ کم سے کم انٹر تو پاس ہو؟ یہ دنیا کی آدمی کی بڑے، میں آہستگی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ سے قریب ہو کر کے یہ شرط ہے کہ کم سے کم انٹر ہو، فزیکل پاس ہو۔ اب آپ بتائیے گا کہ یہ دنیا کی آرمی میں اگر کسی کا ہینڈی کیپ ہو، ہینڈی کیپ چل جائے گا؟ یہ ملٹری ہے ہماری انڈیا کی، کہ اس میں ہینڈی کیپ چل جائے گا؟ جاہل چل جائے گا؟ جو یونیفارم ہے اس کے تحت اسے آرمی میں رکھا جائے گا، جو شرائط ہوں گے اس کے اعتبار سے رکھا جائے گا۔ پھر آپ کیسے توقع کر رہے ہیں جب دنیا کی آرمی میں یہ شرط ہے تو نبی زمانہ کی آرمی میں کتنی شرطیں ہوں گی؟ میں جملہ کہوں گا، جملہ کہے بغیر نہیں مانوں گا، باقی آپ کی مرضی کی مانیں یا نہ مانیں۔ امام کی آرمی کے لیے بھی شرط ہے کہ پڑھا لکھا ہو۔ اگر آپ کربلا سنتے ہیں تو سن لیجیے گا، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ شرط کیا ہے کہ کوئی تاریخ مجھے یہ بتا دے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہی کوئی جاہل تھا۔ چیلنج کر رہا ہوں، کوئی تاریخ یہ بتا دے کہ امام حسین کے ساتھ ہی بے نمازی تھے۔
کوئی تاریخ یہ بتا دے مجھے کہ امام کے جو ساتھی تھے بغیر داڑھی کے تھے؟ جی کوئی ہے تاریخ ایسی؟ امام کی تاریخ ساتھیوں میں سے ایسے ایسے تھے کہ جس کو امام فقیہ رجل کہہ کر کے پکار رہا تھا، جس کو طبیب حاذق کہا جا رہا تھا، زہر ابن قیم جیسی سپر نماز امام حسین موجود تھی۔ بتائے کوئی جاہل تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ فقیہ رجل جیسے انسان مولا کے لشکر میں ساتھ تھے۔ اب میں نہیں سمجھ پاتا کہ جس کے جد کے لشکر میں ایسے پڑھے لکھے تھے، ایسے بے عمل تھے، ایسے متقی و پرہیزگار تھے، تو اس کے پوتے کے لشکر میں کوئی جاہل نہیں ہو سکتا، کوئی بے نمازی نہیں ہو سکتا، کوئی بے کردار نہیں ہو سکتا، کوئی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مولا کی آرمی کی شرط ہے وہی امام زمانہ کی آرمی کا شرط ہے۔ اب آپ چاہے اس بات کو مانے یا نہ مانے، صلوات علی محمد والے ذاکر کے اور شاعر کے شعر میں ذاکر کے نقطے میں جنت نہیں ملیں گی، چیلنج ہے میرا، آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے گا۔ ذاکر کے نقطے میں اور شاعر کے شعر میں اگر جنت تلاش کریں گے تو ایسی ملے گی جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ لہذا ہر جگہ کردار کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ امام کے پاس آئیں گے، مولا ہم جو آپ نے امتحان لیا تھا کہ کیا سر کے بال منڈوا دیے؟ بس مولا بس کیا کیا جائے، جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر یہی ہوتا ہے، جب قوم بے عمل ہو جاتی ہے نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو کوئی بات ایسی سخت گزرے تو معذرت خواہی، جب قوم کے حالات ایسے ہو جاتے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ امام نے تلوار نکالی، نوک سے رومال ہٹا کے کہا، تم بات تو منڈوا کے نہیں ہے؟ کہا مولا میں بہت کوشش کی مگر میں مجبور ہو گیا، بہت کوشش کی مجبور ہو گیا۔ اب امام کا جملہ سنیے گا، تم ہم سے محبت کرتے ہو کہ ہاں مولا؟ کہ تو یاد رکھیے گا، جو ہماری محبت میں بال نہیں دے سکتا وہ آل کیا دے سکتا ہے؟ جو بال کی قربانی نہیں دے سکتا عزیزوں، وہ مال کی قربانی آل کی کیا دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ آل محمد کو قربانی چاہیے، قربانی۔ اور قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گلا کٹا کے آئیں، قربانی کا مطلب یہ کہ آپ جیسے ایمان چاہتے ہیں ویسے بن جائیے گا۔ ایک صلوات علی محمد وآل محمد۔ تو میں نے پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، وما علینا الا البلاغ، پہنچانا میرا کام تھا، سمجھنا آپ کا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ کربلا میں کوئی تاریخ ایسی نہیں بتاتی کہ جہاں کوئی امام کے لشکر میں کوئی جاہل ہو۔ رجل فقیہ جیسی شخصیت امام کے لشکر میں شامل ہے۔ طبیب حاذق، فقیہ، وہ مرد مجاہد، وہ ایسے نمازی جن کی نماز شب قضا نہیں ہے، وہ امام کی فوج میں ہے، امام کے لشکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو آج 2 محرم ہے، آپ پرسہ دینے کے لیے آئے شہزادی کونین کو، بنت زہرا کے پرسے کو قبول فرمائیں۔ اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جس مجلس میں بھی آپ جائیں خلوص کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اس میں بی بی فاطمہ زہرا بھی تشریف لاتی ہے، اور میں نے روایتوں میں یہ پڑھا ہے کہ خود وقت کا امام بھی تشریف لاتا ہے۔ امام زمانہ بھی اس مجلس میں آتے ہیں، اور امام زمانہ ہی فقط نہیں آتے ہیں، جناب عباس بھی موجود ہوتے ہیں۔ لہذا بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے اعتقاد کے ساتھ گزارش کر کے امام سے، سفارش کر کے امام سے فرش اعظم پر بیٹھیے گا، جس جگہ جائیے گا، جس مقام پر جائیے گا، یہ سوچ کر کے آئیے گا کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میری بیوی مجھے دیکھ رہی ہے، میرا حسین مجھے دیکھ رہا ہے۔
اس لیے کہ عزیز آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام کو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا انا قاتل الابرار، مجھے رلا رلا کر کے مارا گیا ہے۔ کربلا خدا کی قسم اگر سوچ لے جائے تو دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے۔ کربلا جنگ نہیں تھی، کربلا میں ظلم تھا۔ جنگ الگ ہوتی ہے، ظلم الگ ہوتا ہے، اور وہ جنگ اور وہ ظلم جو امام حسین السلام کے ساتھ ہوئے ہیں تاریخ انسانیت شرمسار ہے۔ ایسا ظلم نہ کہیں سنا نہ کہیں دیکھا گیا ہے۔ آج دو محرم میں حسین کا قافلہ کربلا میں وارد ہو چکا ہے، غریب زہرا کا قافلہ کربلا میں آ چکا ہے۔ آج 2 محرم جناب عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، جناب قاسم بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں اور مولا کے چاہنے والے بھی ہیں، لیکن جس وقت آپ نے کربلا میں آئے ہیں اور پہلا قدم کربلا کی زمین پر رکھا ہے، خدا کی قسم گھوڑا رک گیا، زلجنا رک گیا۔ آپ نے کوشش کی کہ زلجنا آگے بڑھ جائے مگر نہیں بڑھا، پھر جنبش کی گھوڑا آگے بڑھ جائے نہیں قدم بڑھا سکا۔ امام زلجنا سے زمین پر تشریف لائے، لانے کے بعد کربلا کی زمین کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سوکھا اور سوکھنے کے بعد کہا عباس قافلہ یہی روکا جائے، کہ مولا وجہ کہ اس لیے کہ اس کربلا کی زمین سے میری خون کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ پر رحمت نصیب کرے۔ قافلہ روک دیا گیا، خیام لگ گئے، ابھی خیام لگے ہی تھے کہ کربلا کی زمین سے غبار اٹھا، اٹھنے کے بعد بی بی زینب کے سر پہ آ کے پڑ گیا، اور جناب زینب فرماتی ہے مافزا میرے بھائی کو بلا کے لایا جائے۔ امام تشریف لائے گا، شہزادی خیریت تو ہے میری بہن؟ کہا بھیا جب سے میں اس زمین پہ آئی ہوں مجھے لگتا ہے یہ زمین ہمیں راس آنے والے نہیں ہے، یہ زمین ہمیں راس نہیں آئے گی۔ کہا زینب کیا دیکھا؟ کہا کربلا کی زمین سے غبار اٹھا اور میرے سر پہ آ کر کے بیٹھ گیا، مجھے محسوس ہوتا یہ کربلا کی زمین راس نہیں آئے گی۔ بھیا اس کی وجہ بتاؤ۔ بھائی امام نے سر جھکا کے کہا زینب جب تمہارے سر سے چادریں چھین لی جائے گی کوئی نہ ہوگا تو کربلا کی خاک تمہارے سر کا پردہ کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کوئی ہم نے سائے خانہ میں حسین رسول کربلا کے اس کے بعد خیام نصب ہو گئے، اہل حرم خیام میں چلے گئے۔ ہاں آزادہ ہو وہ منزل ذرا دیکھے گا، غور سے توجہ سے دیکھے گا کہ جب خیام لگ گئے ہیں اور آدھی رات گزر گئی ہے، آدھی رات گزرنا تھی کہ خیام پس خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہائے میرا لال حسین میں نے چکیاں پیس پیس کر کے پالا ہے۔ حضرت اب آپ پرسے کے لیے آئے ہیں، خدا آپ محسوس کیجئے گا، پرسا دیجئے گا، دل کھول کے دیجئے گا۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں تم میرے جب کو ایسے رو کہ جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے۔ اللہ اکبر، جب نصف شب گزر گئی پس خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہائے میرا حسین، ہائے غریب، میں نے جس کو چکیاں پیس پیس کر کے پالا ہے۔ یہ آواز زینب عالیہ نے اپنے کانوں سے سنی، کون ہے جو رات کے سناٹے میں پس خیمہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اور طلب کے محفظہ گواہ جب محفظہ جا کر کے میرے بھائی کو بلا کے میرے گھر گیا، حسین تشریف لائے، کہا شہزادی آدھی رات؟ کہ ہاں بھیا جب میں سونا چاہا اور رات گزر گئی تو جب سے میں اس کربلا میں آئی ہوں تو خیمے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، کوئی کہتا ہائے حسین، کوئی کہتا ہائے غریب۔ بھیا یہ کون سی آواز ہے؟ مجھے دہشت تاری ہو رہی ہے۔ بھائی امام فرماتے ہیں زینب جب اس آواز کو سنو مجھے بتانا۔ امام جناب زینب کے کانوں پھر وہی آواز ہوئی، ہائے غریب، ہائے بے کس حسین، ہائے غریب الوطن حسین، ہائے میرا مظلوم، ہائے میرا ویر، یہ کہہ کر کے آواز آ رہی ہے۔ بس جناب زینب نے فرمایا بھیا آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ خیمے کے پیچھے سے کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جو دونوں بہن بھائی گئے تو کیا دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بیوی اپنا سر جھکا کر کے آواز دے رہی ہے، ہائے حسین، ہائے غریب۔ بھائی ماں فرماتے زینب تم نے نہیں پہچانا؟ ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا جو 28 رجب کو
کی جگہ بھی میری ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے صاف کرے گی. جب کوئی نہ ہوگا تو میری ماں فاطمہ زہرا ہوگی، ان کا زانو